أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اولا يرون کیا یہ نہیں دیکھتے انہم یفتنون کہ بے شک وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں فی کل عام ہر سال میں مرتن ایک دفعہ او مرتین یا دو دفعہ ثم لا یتوبون پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے ولا هم یذکرون اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی کوئی اتاری جاتی ہے سورت نظر بعضهم إِلَى بعض تو دیکھنے لگتے ہیں یہ ایک دوسرے کو هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ کیا کوئی دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک ثُمَّ انصَرَفُوا تو پھر وہ پھر جاتے ہیں صرف اللہ قلوبہم پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں سوجھ بوجھ رکھتے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ البتہ تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول پیغمبر من انفسکم تمہاری ہی برادری میں سے ہیں عزیز علیہ گراں گزرتی ہے اس پیغمبر پر ما وہ چیز عنتم جو تمہیں تکلیف مشقت میں ڈالے حریص علیکم بہت زیادہ حریص ہیں تم پہ بالمؤمنین ایمان والوں کے حق میں رؤوف شفقت کرنے والے ہیں رحیم مہربان ہیں فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ روگردانی کریں منہ پھیریں فَقُلْ پس کہہ دے حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی بھی مشکل کشا اس کے سوا علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہو رب العرش العظیم اور وہی ہے رب عرش عظیم کا اس سورہ مبارکہ میں جو زیادہ تر مضمون بیان ہوا وہ منافقین کا اور تبوک کے ضمن میں جو ان کا کردار رہا اس کا بیان کیا گیا ہے اور جو کچھ رویے انداز دین کے معاملے میں ایمان والوں کے معاملے میں اور پیغمبر کے معاملے میں منافقوں کا رہا تو کم و بیش آج وہی کردار ایک مسلمان کہلانے والے شخص کا ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ کے
اختتام میں انہی کا کچھ ذکر ہے، اور بالکل آخری آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اللہ نے بیان فرمائی۔ اولا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، یعنی منافقین، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ بے شک یہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پہ پکڑ آتی رہتی ہے، فی کل عام، ہر سال میں، مرتن او مرتین، ایک دفعہ یا دو دفعہ، یعنی مختلف موقعوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، کبھی کسی کی موت کا صدمہ دے کر، کبھی ان کے اپنے جسم میں کوئی بیماری میں ان کو مبتلا کر کے، کبھی کسی حادثے میں ان کو زخم دے کر، کبھی کیسے کبھی کیسے، اللہ ان کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طرح کے عذابوں میں، سزاؤں میں ڈالتے ہیں، تاکہ یہ لوگ توبہ کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں، لیکن ثم لا یتوبون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ یہ ایک عمومی انسان کا مزاج ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ کی پکڑیں آتی ہیں، لیکن یہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے توبہ کا موقع نہیں بنتا۔ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ ہی وہ ایسے حالات میں مبتلا ہو کر جو سختی کے، تنگی کے، تکلیف اور پریشانی کے، نہ ہی کوئی نصیحت پکڑتے ہیں اس سے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی اتاری جاتی ہے ان پر کوئی سورت، کوئی بھی اللہ کا قرآن اترتا ہے، اس میں کچھ احکام کا بیان ہوتا ہے، تو چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہوتا نہیں ہے کہ قرآن کو شوق سے سنیں اور قرآن سے محبت کریں، نمازوں میں تو آتے ہیں، مسجد میں جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور دیگر اعمال میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دل میں اللہ کی وہ عظمت نہیں، پیغمبر کی وہ عظمت نہیں، قرآن کی وہ عظمت دل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا مسجد میں دل نہیں لگتا، ان کا قرآن سے دل نہیں لگتا، تو جب بھی کوئی قرآن کی صورت اترے اور پیغمبر مجمع میں، صحابہ میں پڑھ کے اس کو سنائیں، تو ان کے دل گھبرانے لگتے ہیں، اور کوشش کرتے ہم بھاگ جائیں یہاں سے اور ہمیں یہ نہ سننا پڑے۔ نظر بعضهم الی بعض، تو دیکھنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو کہ حل یراکم من احد، کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی مخلص مومن ایمان والوں میں یا اللہ کے نبی تو نہیں تمہیں دیکھ رہے، اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو پھر آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ چلو نکل جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، حضور کی نظر ہم پہ نہیں ہے، یا ابو بکر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے، یعنی مخلصین کی ہم پہ نظر نہیں، تو پھر ادھر ادھر دیکھ کے ثم انصرفوا، پھر یہ نکل جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں آپ کی مجلس سے، اور قرآن سننے کی ہمت نہیں ان کو رہتی، اور قرآن سننا ان کے بس میں نہیں رہتا، اتنے ان کے دل گھبرا جاتے ہیں۔ یہ منافقانہ مزاج قرآن ان کا بیان کر رہا ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے قرآن سے منہ پھیرا تو اللہ نے پھیر دیے ان کے دل کہ یہ اب اسی طرف چلیں گے اور یہ ہدایت اور گمراہی کی طرف نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے جس کے دل میں محبت ہوگی، کسی چیز کی قدر ہوگی، چاہت ہوگی، اللہ اسی کو اس بھلائی کی طرف لے کے چلیں گے۔ لیکن جو آدمی اس سے روگردانی کرے، منہ پھیرے، نفرت کا اظہار کرے، تو اللہ تو کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ نے ان کو کیوں مردود کر دیا؟ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں لا یفقہون، جو ایمان اور قرآن کی سمجھ نہیں رکھتے، اس کی عظمت کا انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور آج اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے،
کیونکہ وہی ایمان کا معاملہ ہمارا بھی ہے کہ زبان سے تو ایمان کی باتیں ہیں لیکن دل میں ایمان والی جو کیفیات ہیں وہ نہیں ہے. جو مخلص ایمان والوں کا حال دل کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اور جو منافقوں کے دل کا حال ہوتا ہے وہی آج مسلمان کا چل رہا ہے. اس لیے اس کو قرآن سے گھبراہٹ ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں قرآن کی محبت شوق ہے، وہ روز اس کو پڑھتے ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں اور قرآن کی مجالس کی تلاش میں رہتے ہوں کہ ہمیں کوئی ایسی مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملے جہاں قرآن ہم سیکھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایمان والوں کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے پاس بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، جبکہ نبی کے دل میں ایمان والوں کی محبت ایسی ہے کہ لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول، من انفسکم، جو تمہاری ذات اور برادری میں سے ہیں. کہ جیسے تم انسان و اللہ کے بندے ہو تو پیغمبر بھی اپنی ذات میں ایک انسان ہے، بشر ہے، تمہاری برادری کے ایک فرد ہے. وہ دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے آئے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی کے عوارض لاحق ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ساری ضروریات جو انسان کی ہوتی ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ عام انسان اور بشر نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک اعلیٰ بشر اور انسان ہیں. ان کے مقام تک کسی بشر کی رسائی نہیں ہے. وہ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں، لیکن ذات کے اندر ہیں وہ بشر اور انسان. ان کی ذات کی بشریت کا انکار یہ کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے. البتہ صفات آپ کی، نبوت آپ کی، وہ ساری کی ساری نور ہے. عزیز علی، تو گراں گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتی ہے یہ بات اس پیغمبر پر، ما انتم، وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے. یعنی ایمان والوں کا تکلیف میں مبتلا ہونا، پریشانی میں پڑنا اس نبی کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. یعنی اتنے تمہارے حق میں وہ شفیق ہیں، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. حریص علیکم، وہ تم پہ بہت حریص ہیں، یعنی تمہارے ایمان، تمہاری ہدایت کے وہ بہت حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے حق میں وہ شفیق ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، تو ایسی مہربان ذات، اس سے تو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے ساتھ تو جڑا رہنا چاہیے اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی تولو، آپ سے منہ پھیریں، آپ سے روگردانی کریں، آپ کی تعلیمات سے دور جانے کی کوشش کریں، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے کہ نبی کی ذات سے زبانی محبت کا اظہار تو ہے، لیکن نبی کی سنت اور تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں. سنت پہ چلنا برداشت نہیں اور زبان سے محبت کے نعرے ہیں، لیکن تعلیمات رسالت سے انحراف اور روگردانی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں، آپ سے منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں کہ اگر تم میری مخالفت کرتے ہو، میرے طریقے پہ نہیں چلتے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کوئی تم بگاڑ نہیں سکتے. حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہی ہے رب بڑے عرش کا، عرش عظیم کا مالک وہ اللہ ہے. یہ آیات بہت عظیم الشان آیات ہیں جن میں اللہ کی توحید کا بیان ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حسبی اللہ لا الہ الا ہو،
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح کو 7 دفعہ پڑھ لے تو شام ہونے تک سارا دن اللہ اس کے معاملات میں اس کی کفایت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو 7 دفعہ پڑھ لے تو صبح ہونے تک ساری رات اللہ جل شانہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پڑھنا آدمی معمول بنا لے تو بہت سی خیر و برکت کا باعث ہے، اور اس کی زندگی میں بڑی برکات آئیں گی۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی ربنا ظلمنا عفونا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا اللهم وفقنا لعمل لما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔